زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاء اللہ زندہ باد نماز محبت ادا ہو رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ایک شعر آؤ بول دے ذرا زور سے اور محبت سے بولے سبحان اللہ صنموں کے پل کہ کعبے میں بولے آپ کو معلوم ہے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو 360 بت تھے کعبے میں جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو کعبے کے بتوں نے ان لوگوں سے جو لوگ انہیں پوچھتے تھے کیا کہا ذرا زور سے بولے صنموں کے بل کہ کعبے میں بولے صنموں کے بل کہ کعبے میں بولے ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی زندہ باد ماشاء اللہ بہت ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے سنا دیں سنائیے دیکھیں آپ سے کچھ بھی ہم تقریر کریں گے گھبرائیے گا مت آنکھ بند کر کے نہیں تقریر کرتے ٹھیک ہے ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے بے شک جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے واہ 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 بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے واہ اور جو نہ دیکھ سکے ہم دعا کرتے ہیں مولا تمام سنی جنتی مسلمانوں کو اللہ مدینہ دکھلا دے بولیے سبحان اللہ واہ سن لے یہ بہت اچھا شعر ہے ذرا محبت سے اب جو ادھر ادھر میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا وہ جہاں رہے بس تمہیں سمجھ رہے ہیں نا وہ چاہے بارڈر پہ رہیں ہاں چاہے کہیں اور رہیں ٹھیک ہے لیکن سن رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے مدینے کی میٹھی خدا تجھ کو رکھے مدینے کی میٹھی خدا تجھ کو رکھے مدینے کی میٹھی خدا تجھ کو رکھے مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے مریضوں کو حاصل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے واہ تو نے لاج بچائی ہے اس گاؤں کی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے گئے ہم کو پتا چلے گا مدینے کی بیٹی خدا تجھ کو رکھے مدینے کی میٹھی خدا تجھ کو رکھے مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے مریضوں کو حاصل شفا ہو رہی ہے
ٹینشن کوئی نہیں، واہ واہ واہ، میں مطمئن ہوں، پریشانی کوئی نہیں، دقت کچھ نہیں، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں، اس لیے کہ ٹینشن وہ رہے جس کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا، ٹینشن وہ لے جس کا نبی مجبور ہے، ٹینشن وہ لے جس کا نبی بے اختیار ہے، ٹینشن وہ لے جس کا نبی کچھ جانتا نہیں، ٹینشن وہ لے جس کے نبی کی بات سنی نہیں جاتی، بارگاہ رب میں مانی نہیں جاتی، ٹینشن وہ لے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم گھر میں سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں سوچتے ہیں، میں مطمئن ہوں، زور سے اور محبت سے، یہ سند ہے، یہ سند ہے، میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے، کیوں؟ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، اور سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، قریب 7-8 سال سے بھارت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، یہ ملک ہمارا ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ ضلع ہمارا ہے، یہ بستی ہماری ہے، یہ قصبہ ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہے، یہ حکومت ہماری ہے، یہ کرسی ہماری ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، ان کے نام پیغام سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زور سے سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، ارے زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی، زمین خدا کی، میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، اور یہاں پر اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، کوئی اور جگہ ہے جہاں چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں برادری دیکھ کے پنچایت کی جاتی ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں سپریم کورٹ کا جج خرید لیا جاتا ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں ہائی کورٹ کا وکیل بھی خرید لیا جاتا ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے جہاں پیسے اور دولت کی بنیاد پہ ایم پی اور ایم ایل اے بھی خریدے جاتے ہیں، دولت کی بنیاد پہ حکومت بیچی بھی جاتی ہے اور حکومت خریدی بھی جاتی ہے، یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے، منافقوں یہ عدالت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، اب بتائیے تقریر سنیے گا، بالکل سچی پھر بڑے اچھا سمجھا یار، کون لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بولتا نہیں، وہی لوگ تو ہیں جو شام سے بول رہے تھے، ہے نا؟ بول کے دکھائیں، یا رسول اللہ بولیں، یا رسول اللہ، بولیں یا رسول اللہ، کیا بات ہے، نبی کا دیوانہ یا رسول اللہ کی صدا لگا گئے، فرشتے تو گواہ ہوں گے نا، مصطفیٰ مدینے سے ملاحظہ بھی تو کر رہے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نا، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، اب سنیے، انسان دنیا میں 2 چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، 2 چیز، تقریر سنیے کم سمجھ کے زیادہ، ٹھیک ہے، 2 چیز، ایک مال ہے، مال، اور ایک اولاد ہے،
انسان مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے. مال سے محبت کا حال یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے. مال جمع کرنے کے لیے ایک انسان صبح سے لے کے شام تک کوششیں کرتا ہے. مال جمع کرنے کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے. مال جمع کرنے کے لیے دن کے آرام کو ترک دیا کرتا ہے. مال جمع کرنے کے لیے نہ اسے ٹھنڈی کی فکر رہتی ہے، نہ اسے گرمی کی پرواہ رہتی ہے، نہ وہ برسات کو دیکھتا ہے. بس یہ سوچتا ہے کہ مال جمع ہو جائے، اور مال جمع کرتے کرتے ایک بلڈنگ بناتا ہے. ایک بلڈنگ بن جانے کے بعد دوسرے بلڈنگ کی تمنا رہتی ہے، دوسری بلڈنگ بن جاتی ہے، تیسرے کی تمنا رہتی ہے، تیسری بن جاتی ہے، چوتھے کی تمنا رہتی ہے، چوتھی بن جاتی ہے، پانچویں بلڈنگ کی تمنا رہتی ہے. ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے انسان ایک گاڑی خریدتا ہے، دوسری گاڑی کی آرزو کرتا ہے، دوسری خرید لیتا ہے، تیسری کی تمنا کرتا ہے، تیسری خرید لیتا ہے، چوتھے کی تمنا کرتا ہے، چوتھے خرید لیتا ہے، پانچویں کی آرزو کرتا ہے. اس کے بعد زمین کا معاملہ آتا ہے. ایک کٹھا زمین خرید لیا، دوسرے کٹھا کی تمنا ہے، دوسرا کٹھا خرید لیا، تیسرے کٹھے کی آرزو ہے، تیسرا پلاٹ خرید لیا، چوتھا پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، چوتھا خرید لیا، پانچویں خریدنے کی کوشش کرتا ہے. جب اتنا خریدنے کے بعد انسان جب مالدار ہو جاتا ہے تو انسان اعلان کرتا ہے، اے دنیا والو، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت قربانیاں دی ہے، میں نے دن کا آرام بھی چھوڑا ہے، میں نے رات کی تکلیف کو بھی برداشت کیا ہے، میں نے ٹھنڈی بھی برداشت کیا ہے، میں نے دھوپ بھی برداشت کیا ہے، میں نے بارش میں بھیگ کر مال اور دولت جمع کیا ہے. نتیجہ کہ یہ بلڈنگیں ہماری ہے، یہ گاڑیاں ہماری ہے، یہ کوٹھی ہماری ہے، یہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے. انسان یہ دعویٰ کرتا ہے یہ زمین ہماری، یہ بنگلہ ہمارا، یہ کوٹھی ہماری، یہ گاڑی ہماری. ایسے ہی اولاد کا نمبر آتا ہے، انسان کہتا ہے یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ بیٹی ہماری ہے. اگر بیٹا لنگڑا بھی ہے پھر بھی وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، بیٹا ٹولا بھی ہے پھر بھی ماں باپ کا راز دلانا ہے. اگر اولاد کاڑی اور کتری ہے پھر بھی وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کا تارا ہے، پھر بھی وہ ہیرا بھی ہے، موتی بھی ہے، پھر بھی وہ چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، پھر بھی وہ بڑھاپے کا سہارا ہے. ایک انسان کہتا ہے یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ اولاد ہماری ہے. اے انسان، جس دولت کو تم نے اپنی دولت کہا، جس مال کو تم نے اپنا مال کہا، جس اولاد کو تم نے اپنی اولاد کہا، جس بلڈنگ کو تم نے اپنی بلڈنگ کہا، جس گاڑی کو تم نے اپنی گاڑی کہا، آپ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا اس مال کی حقیقت کیا ہے، اے قرآن تو بتا اس اولاد کی حقیقت کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس بلڈنگ کو تم نے اپنی بلڈنگ کہا ہے، جس زمین کو تم نے اپنی زمین کہا ہے، جس دولت کو تم نے اپنی دولت کہا ہے، جس اولاد کو تم نے اپنی اولاد کہا ہے، سن ایک متعینہ مدت کے لیے یہ دولت تمہیں امانت کے طور پہ دے دی گئی، یہ اولاد تمہیں امانت کے طور پہ دے دی گئی. جب چاہے گا یہ دولت بھی تم سے لے لے گا، یہ اولاد بھی تم سے لے لے گا، یہ بیٹا بھی تم کو واپس کرنا پڑے گا، یہ بیٹیاں بھی تم کو واپس کرنی پڑے گی. اور قرآن کہتا ہے مال پر فخر کرنے والوں، اولاد پر فخر کرنے والوں، سنو، یہ مال بھی تمہارے لیے امتحان ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے امتحان ہے. تو مسلمانوں سنو، اگر دولت اللہ دے نا، اگر اللہ دولت دے، اللہ دولت دے تو اس کو دین کے کام میں خرچ کرنا، اور اللہ دولت دے تو اسے نیک کام میں خرچ کرنا. اللہ اگر مال دے تو اسے نبی کی شریعت کی ترویج اطاعت میں خرچ کرنا. اگر اللہ مال دے تو مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا. اگر اللہ مال دے تو مدرسے کے تعاون میں خرچ کرنا. اگر اللہ مال دے تو خانقاہوں کی حفاظت میں خرچ کرنا. اگر اللہ مال دے تو اس پیسے سے کسی غریب بھوکے کو کھانا کھلا دینا. اگر اللہ مال دے تو کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا. اگر اللہ مال دے تو کسی بیوہ کے سر کو چادر سے ڈھک دینا. اگر اللہ مال دے تو اگر دیکھو کہ محلے میں کوئی غریب بیٹی ایسی ہے جس کی شادی صرف جہیز کے
पहुंचा देगा। अगर तूने दीन के काम में माल खर्च किया है, अल्लाह उस माल को तुम्हारी निजात का जरिया बना देगा। और सुनो, औलाद का मामला है, अल्लाह ने औलाद दिया तो तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपने बेटे को तालीम कैसे दी, तुमने अपनी बेटी को सिखाया कैसे, तुमने अपनी बेटी की तरबीज और इशाअत और उनकी परवरिश कैसे की। अगर तुमने अपने बेटे को दीनदार बनाया, अगर तुमने अपने बेटे को नबी के